السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے دین کی صحیح سمجھ دے۔ 30واں سپارہ سورہ تکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ تکویر مکی صورت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو یہ صورتیں پڑھ لے۔ کون کون سی؟ سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انفطار۔ تو ابھی ہم یہ 3 صورتیں کر لیتے ہیں۔ تو سورہ تکویر جو ہے 29 آیات ہیں، 29 آیات ہیں، اور ایک ہی رکوع ہے، چھوٹی سی صورت ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یہ پورا جو ہے وہ قیامت کا نقشہ سورج لپیٹ کے۔ بھی پہلے ہم نے سورہ زمر میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ آسمان ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے پوری زمین جو ہے وہ بال کی طرح ہوگی۔ اب یہاں مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھیر دیے جائیں گے، اور پہاڑ جو ہے چلائے جائیں گے۔ کس طرح سے چلائے جائیں گے؟ کیونکہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ بالکل غبار بن جائیں گے۔ اور اب یہاں پہ خاص چیز کیا ہے کہ جو ہم نے سورہ حج میں بھی پڑھا تھا کہ جو ہے وہ جو ہے حمل سے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوگی، اور دودھ پیتے بچوں کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ تو یہاں 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں، اصل میں یہ بہت ہی ان کا قیمتی مال ہوتا تھا عربوں کا، تو اس کی بھی ان کو فکر نہیں ہوگی کہاں جا رہی ہیں، اور تمام جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے یہ جو چیز ہے کہ جب انسان جو ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مل کے رہتا ہے، اور جانور جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈسپرس ہوتے ہیں، تو جنگلی جانور تو اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور لوگ جو ہے وہ ڈسپرس کر دیے جائیں گے۔ اور پھر یہ بات آ رہی کہ جب وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی کہ اس میں آگ لگ جائے گی۔ سمندر کیا چیز ہے؟ سمندر جو ہے وہ پانی ہے، اور پانی کو اگر ہم کیمسٹری لیب میں جو ہے اس کا وہ کریں گے، اس کو سیپریٹ کریں گے، تو ہائیڈروجن اور آکسیجن نکلے گی، اور ہائیڈروجن جو ہے وہ خود جلتی ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ جلنے میں مدد دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اگلی اس میں جو ہے ہم پڑھیں گے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سورہ انفطار میں، کہ یعنی جب جو ہے سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا، تو پہلے پھاڑ دیا جائے گا، پھر سجرت، پھر اس کو جو ہے دہکا دیا جائے، بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جو ہے وہ جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی جسم اور روح، جب جسم اور روح ملتے ہیں تو زندگی ہوتی ہے، جب الگ ہوتے ہیں تو موت ہو جاتی ہے۔ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا مطلب کیا ہے کہ جب دوبارہ جو ہے لوگوں کو جو ہے زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیونکہ اس وقت جو ہے عربوں کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، وہ لوگ لڑکی کو جو آر سمجھتے تھے،
اور کسی کے یہاں لڑکی ہوتی تھی تو لوگ جو ہے بہت ہی ان کے منہ پہ جو ہے بالکل اداسی اور غم ہوتا تھا، اور چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، اور وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے۔ اور ایک صحابی جب وہ ظاہر کہ اسلام لائے قیس، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے 8 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا زمانے جاہلیت میں، اور وہ رو رہے تھے۔ اور آج کل بھی جو ہے لوگ جو ہے وہ ایبارشن وغیرہ کرواتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ اتنا زیادہ بڑا گناہ ہے، اور پوچھتے ہیں پھر کہ اب ہم کیا کریں۔ تو اگر اس طرح کا کسی کا وہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب یہ غلام، اگر ظاہر ہے کہ غلامی کا زمانہ نہیں ہے تو غلام آزاد کرنے کے بدلے میں بھی جو ہے کچھ کفارہ ہے اس کا نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس قصور میں ماری گئی، یعنی جس نے گاڑا اس سے نہیں، اس لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنی دیکھی فکر کرتے اس سے پوچھ رہے ہیں۔ اور جب جو ہے علمت نفسم ویزل الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، ہر ایک کی بات جو ہے کھول کے سامنے آ جائے کہ کس نے کیا کیا ہے، یعنی کہ نشر ہم کیا کہتے ہیں کہ اوپنلی، ویسے السماء کشطت، اور پھر جو ہے وہ آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جہنم سعرت، اور جو ہے جہنم بھی بھڑکائی جائے گی، دہکائی جائے گی، اس کی آگ جو ہے، اور پھر جنت قریب لے کر آئی جائے گی، اور علمت نفس ما احضرت، اور اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ کیا لے کر آیا ہے۔ تو جو ہم نے بھیجا ہوگا ہم وہی تو لے کے آئیں گے جو ہم ابھی کر رہے ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی جو ہے وہ کھیتی ہے، تو ہم جو ہے جب تک کچھ بھیجیں گے نہیں تو ہم وہاں پائیں گے کیا ہم۔ فلا اقسم بالخنس، اب جو ہے قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب قسم کھا کے کوئی چیز کی، اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو پھر جو ہے اس چیز کو ایمفیسائز کرنا مقصد ہوتا ہے، اور یہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ جو ہے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ شرک ہے۔ تو اس میں بات کو زور کر فلا، بس نہیں، اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے چھپ جانے والے ستاروں کی اور رات کی، واللیل اذا عسعس۔ آپ دیکھیں جو کہتے ہیں نا کہ جو شاعر لبید نے کہا تھا کہ یہ واقعی یہ اللہ کا یہ جو انسان کا کلام ہی نہیں ہے، واقعی اس کو پڑھ کے جو ہے ایک سیدھے طریقے سے بھی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب رات چلی گئی اور صبح جو ہے وہ آئی، تو اس میں آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے کہ واللیل اذا عسعس، جب رات رخصت ہوئی اور صبح کی قسم جب اس نے سانس لی، بس صبح سے تنفس، یعنی کہ سٹارٹ ہوئی، جب بچہ سانس لیتا ہے تو زندگی میں آ جاتا ہے نا۔ انہ لقول رسول کریم، ساری جو ہے وہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اصل میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے میسنجر ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہی الہی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ رسول کریم جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور پھر ان کی ڈسکرپشن ہے نا، یہ ڈسکرپشن سے پتہ چل رہا ہے کہ انہی کے بارے میں بات ہے کہ جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ قوت رکھتے ہیں، توانائی رکھتے ہیں، اور ذل عرش مکین، اور عرش والے کے بلند مرتبہ ہے، مطاع ثم امین، یعنی ایک طرح سے وہ فرشتوں کے جو ہے بادشاہ جیسے، اور وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کی 600 پر موتی ہیرے جو ٹپک رہے تھے، اور وہ جو ہے وما صاحبکم بمجنون، اور یہ جو ہے قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل مکہ آپ کے ساتھی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہیں پیدا ہوئے، جن کو صادق امین کہتے تھے، ان کو مانتے تھے، ان سے فیصلے کرواتے تھے، اور پھر ان کو مجنون کہنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے ساتھی مجنون نہیں ہیں، اور انہوں نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں وما هو علی الغیب بضنین، یہ بخیل نہیں ہے، اور جیسا سنتے ہیں جو وہی ویسے کا ویسا آگے پہنچاتے ہیں، اور یہ کسی جو ہے شیطان مردود کا قول نہیں ہے نہ، اور یہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جو ہے پھرے جا رہے ہو۔ اور یہ قرآن کلام اللہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن کون جو ہے خود جو ہے وہ اس پہ سیدھا رہنا چاہے گا، اس کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو۔ اب وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین، پھر وہی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان پہلے نیت کرے، کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ رکھیں گے۔ اب سورہ انفطار مکی صورت ہے، اور اس کی 19 آیات ہیں، اس کا بھی ایک ہی رکوع ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ اور پھر وہی پورا نقشہ قیامت کا کہ قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھنا ہو تو سورہ تکویر اور ابھی دوسرے میں سورہ انفطار پڑھ رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا نا، اور کہیں پہ آسمان کے بارے میں کچھ اور بات کہی کہ اس کے رنگ بدلے گا، اور کہیں پہ یہاں پہ پھٹ جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے اور سمندر پھاڑ دیا جائے گا۔ دیکھیے اذ البحار فجرت، اور جب ہم ہائیڈروجن جو ہم جو ہے H2O ہے نا، یہ پانی کی جو ہے وہ کیمیکل جو نیم ہے وہ H2O ہے، اور اس میں جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن، تو جب اس کو پھاڑا جائے گا تو پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو ہم نے پہلے پڑھا کہ ذل بہار و شجرت، پھر جو ہے سمندر پھاڑے جائیں گے تو پھر دہکا دیے جائیں گے، تو آگ لگ جائے گی۔ اور جب قبریں جو ہے جو قبور و بہت سے رہتے ہیں، اور جب قبروں کو جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، یعنی سارے لوگ جو اس میں سے نکلیں گے، اور جو ہم سورہ یاسین میں پڑھا کہ یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین، تو قبروں کو کھول دیا جائے گا۔ اس وقت ہر شخص کا جو ہے وہ کیا ہوگا کہ علمت نفس ما قدمت واخرت۔ ہمیں تصور کریں ذرا اس چیز کو، یہ ساری چیزیں جو کوئی اتنی سمجھانے کی نہیں، جتنی جو ہم اس کو پڑھ کے اپنے فیل کریں تو اس وقت انسان جان جائے گا کہ کیا اس نے جو ہے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ اور یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اس کو کس چیز نے جو ہے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے۔ یعنی کہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں نا تو ہم اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں، میں سوچوں کہ رب کے بارے میں مجھے کیا دھوکے تھے ابھی تک، میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوں، میں کیوں نہیں قرآن پڑھا سمجھ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ الذی خلق فسواک فقدرک، اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے جو ہے اتنی بہترین طریقے سے فائنل ٹچ دیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اتنی خوبصورت صورت بنائی۔ الف لام میم سجدہ میں ہم نے پڑھا نا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے۔ تو اور ایسی اچھی صورت ہے، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جو ہے وہ جزا سزا کو جھٹلاتے ہو، یوم دین کو جھٹلاتے ہو نا۔ اور ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھ لیا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ جو ہے ہر ایک کو جو ہے جزا سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے حساب سے دیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ یوم دین کو جھٹلاتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، اور ان کے اوپر جو ہے وہ کون ہے کہ کرامن کاتبین، جو لکھ رہے ہیں ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں، وہ ہمارے یعلمون ما تفعلون، وہ ہر چیز جانتے ہیں۔ اور حدیث ہے کہ کچھ فرشتے رات اور دن اور کو حاضر ہوتے ہیں، فجر اور عصر میں ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ تو جو ہے ہم جو ہے خاص طور پہ اپنے آپ کو دیکھ کر ہم یہ باقاعدہ کانشیسلی فیل کریں کہ میں جو کر رہی ہوں، جیسے اس وقت میں پڑھا رہی ہوں تو یہ بھی لکھ رہے ہیں نا، تو ہم اپنے جو ہے رائٹ ہینڈ کے فرشتے کو مصروف رکھیں، اور لیفٹ والے کو تو موقع ہی نہ دیں کہ کچھ لکھیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اور بے شک جو ہے نیک لوگ تو مزے میں ہوں گے، اور بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور یصلونھا یوم الدین وما هم عنھا بغائبین، اور بالکل اس سے جو ہے فرار نہیں کر سکتے، غائب نہیں ہو سکتے۔ اور وما ادراک ما یوم الدین، یہ آخر ہے کیا یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس چیز کو ایمفیسائز کر کے کہ وہ ہے کیا آخر، یہ وہ دن ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن جو ہے وہ کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اس دن فیصلہ جو ہے پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اب جو یہ تیسری صورت جو ہے جو قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کی، وہ سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت وزنت لربها وحقت واذا الارض مدت، اس کی سورہ انشقاق وہی مکی صورت ہے، اور اس کی جو ہے 25 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، کیونکہ اس کا پھٹنا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کن کہہ کے جو ہے وہ پھاڑ دیں گے، تو اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور حق بھی یہی ہے نا، ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہیں وہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے، ایک ہم لوگ نہیں مانتے، اور سورہ الحاقہ میں بھی ہم نے پڑھا، اور اس کے لیے جو ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی یعنی کہ سپاٹ بالکل، اور ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھا کہ بالکل چپاتی کی طرح سے زمین پھیلا دی جائے گی، اور یعنی کہ سمندر اور دریا سب پاٹ دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ، زمین کی اونچ نیچ جو ہے اس کے ہموار میدان بنا دیا جائے گا، اور پھر جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ
جو ہے بالقت ما فیہا و تقل، جو کچھ بھی ما فیہا وہ خالی ہو جائے گی. سورہ زلزال میں بھی ہم نے پڑھنا اخرجت الارض اثقالہا، کہ وہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ باہر نکال دے گی. اس کے اندر کیا چیزیں، مرے ہوئے انسان ہیں، اور پھر جو ہے گواہیاں اعمال کی جو ہے شہادت ہیں کہ اگر ہم نے زمین پہ کوئی بھی اچھا یا برا کام کیا ہوگا تو وہ ہمارے اگینسٹ جو ہمارے حق میں گواہی دے گی. اس وقت ہم لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے ہماری جو ہے ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں کی زمین اور آسمان سب گواہی دے رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بھی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وہ وقت اپنے رب کے حکم کی، کیونکہ رب نے کہا تھا اس لیے اس نے کیا ہے، اور اس کے لیے بھی حق یہی ہے. اب آیت نمبر 6 جو ہے وہ بہت زبردست ہے کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. تو اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، جیسے جہاز کا سفر ہوتا ہے آہستہ آہستہ جو ہے کہ یو ریچ یور ڈیسٹینیشن. تو جیسے جیسے وہ قریب آتے جاتے ہیں پتہ چلتا جاتا ہے، تو انسان بھی جو رب کی طرف، یعنی ہر دن ہر لمحہ ہماری زندگی میں کم ہو رہا ہے. ہماری موت جب ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے جیسے برف کا ایک بہت بڑا بلاک ہوا آہستہ آہستہ پگھلتا جاتا ہے، اس طرح ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور دنیا انسان کے لیے مشقت کا گھر ہے، اسی لیے آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے جو ہے وہ ہلکا حساب لیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اسأل اللہ صلی اللہ صلی اللہ. اللہ تعالیٰ ہم اس کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تو حساب کے قابل ہی نہیں ہیں. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ ہم کو تو شہادت کی موت دے دے تاکہ ہم کو حساب دینا ہی نہ پڑے. تو اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا، اور وہ شخص جس کا وینقلب الی اہلہ مسرورا. جیسے بچے نہیں اپنا اچھا رزلٹ دکھا کے، کتنا چیز رزلٹ ہوتا ہے بھاگے بھاگے آتے ہیں، امی دیکھیں یہ ہیں. واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، جس کا نام جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا. جو بچہ فیل ہو کے آتا ہے تو وہ اپنے جو ہے رپورٹ کارڈ جو ہے پیچھے چھپاتا ہے کہ کوئی دیکھے نہیں، تو وہ موت کو پکارے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں. فسوف یدعو ثبورا یصلی سعیرا. وہ کیونکہ انہ کان فی اہلہ مسرورا. جب وہ دنیا میں تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں تھا، اپنے گھر والوں میں مگن تھا. وہ سمجھتا تھا کہ مجھے جو ہے پلٹنا تو ہے ہی نہیں، اور گھر والوں کی خاطر ساری جو ہے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، اور جو ہے کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور جو ہے بس کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں کہ دوبارہ تو زندگی ملنی نہیں ہے. انہ ظن ان لن یحور. اور وہ تو سمجھتا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں. پلٹنا کیسے نہیں، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کتنی چیزوں کی، فلا اقسم بالشفق، قسم کھاتا ہوں میں شفق کی اور رات کی، جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہیں. رات کتنی چیزیں سمیٹ لیتی ہے، لوگوں کے راز اور کیا کیا، اور سارے غلط کام بھی جو ہے لوگ رات کو کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتے. رات کی جو وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے نا. ماہ کہیں کہ یہ جو ہے یسألونک عن الاحلہ میں ہم نے پڑھا نا کہ باریک چاند، اس کے بعد جو ہے پھر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے فل مون ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے یہ ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، رات آ رہی ہے، دن ہو رہی ہے، شفق ہو رہی ہے، اسی اور چاند میں تبدیلیاں، اس طرح اسٹیجز آف لائف اللہ تعالیٰ کے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. ہم کہاں پیدا ہوئے، پھر کہاں گئے، اور کہاں مریں گے، ہمیں کچھ نہیں پتہ. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. ایک حالت سے دوسری حالت، ایک ایمبریو جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے ایک حالت سے دوسری حالت کا ہو کے جو ہے وہ بچہ بن جاتا ہے، پھر اس کی جو ہے ڈلیوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت، یعنی کائنات میں مستقل تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، فما لہم لا یؤمنون. تم دیکھتے ہو اور پھر بھی ایمان کیوں نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے. اور سجدہ یعنی کہ صرف جسمانی سجدہ نہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیوں نہیں دیتے. آیت سجدہ ہے تو سجدہ تلاوت کر لیں آپ لوگ، اور ابھی جو ہے آپ سامنے جھک جائیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. اور جو ہے ان کو جو ہے دردناک عذاب کی جو ہے جو جھٹلاتے ہیں، جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ واللہ اعلم بما یعملون. تو فبشرھم بعذاب الیم. ان کو جو دردناک عذاب کی بشارت دو، سوائے وہ جو کہ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی بھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے.
تو یہ 3 صورتیں کہ قیامت کو جس کو اپنی آنکھ سے دیکھنا ہو تو یہ 3 صورتیں پڑھ لے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو جو ہے اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہم کو جو ہے وہ جہنم سے بچائے، آگ سے بچائے ہم سب کو، اور قیامت سے پہلے جو ہے ہم کو اس کی تیاری کرنا، جو ہے ہماری موت سے پہلے تیاری کرنا سکھائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے رب ابنی دے انتقا بیتن فی الجنت، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ہماری جنت میں جو ہے وہ گھر بنا دیجیے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔